بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ربم بن سلیمان اور اس کے بعد ہونے والے بادشاہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد فوت ہو گئے تو ربم بن سلیمان بادشاہ بنا، اور بنی اسرائیل کے قبائل اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے کہنے لگے، تیرے باپ نے ہم سے سختی کی تھی اور ہمیں زبردستی غلام بنا لیا تھا، اب تو ہم سے نرمی کر۔ ربم نے ان سے کہا، آج میرے پاس سے واپس چلے جاؤ اور 3 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ پس وہ اس کے پاس سے واپس چلے گئے اور اس نے اپنے باپ کے مشائخ اصحاب سے مشورہ کیا اور پوچھنے لگا، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اچھا جواب دے اور ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، حتیٰ کہ تو آج کے بعد ان کا بادشاہ بن جائے۔ اس نے بنی اسرائیل کے مشائخ کی بات کو ترک کر دیا اور 9 لوگوں سے مشورہ کیا جو اس کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ وہ اسے کہنے لگے، ہماری رائے ہے کہ آپ ان سے سخت کلامی کریں تاکہ ان کا معاملہ آپ کے لیے ایسے ہی روبرو ہو جائے جیسا کہ آپ کے باپ کے لیے روبرا ہوا تھا۔ اور جب تیسرا دن ہوا تو وہ اس کے پاس اس بات کے متعلق پوچھنے آئے جو انہوں نے اس سے بیان کی تھی۔ اس نے انہیں کہا، میری چھنلی میرے باپ کے انگوٹھے سے زیادہ بوجھل ہے۔ اور جب اس نے ان سے یہ بات کہی تو وہ اس کے پاس سے واپس چلے گئے اور اپنی بستیوں میں پراگندہ ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے اسباط میں سے صرف یہودا اور بنیامین کی اولاد اس کے ساتھ رہی۔ اور 10 قبائل نے یوربعم بن نبات کو اپنا بادشاہ بنا لیا، حالانکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈر کر مصر بھاگ گیا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل نے ربعم بن سلیمان کے متعلق اختلاف کیا تو وہ آ گیا، اور ربعم بن سلیمان نے یہودا اور بنیامین کی اولاد سے 1000 جوانوں کو جمع کیا اور ان سے یوربعم بن نبات اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اپیل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمیہ نبی کی طرف وحی کی، اور ربعم اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ بنی اسرائیل سے جنگ نہ کرے، اور انہوں نے اس کی بات کو سنا اور واپس چلے گئے۔ ربعم نے 17 سال حکومت کی، اور جو ربعم بن نبات نے جبل فران کے 10 قبائل پر حکومت کی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کریں، سو جو ربعم نے ان کے بیت المقدس جانے کو پسند نہ کیا، اور آل یہودا نے ان کو مائل کیا کہ وہ ان کی حکومت میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے قربان گاہ بناتا ہوں۔ اور اس نے ان کے لیے قربان گاہ بنائی اور اس میں سونے کا ایک بچڑا بھی بنایا، اور کہنے لگا، یہ تمہارے وہ معبود ہیں جو تمہیں سرزمین مصر سے لائے ہیں۔ اور اس نے بچڑے کے لیے عالم مقرر کیے اور جشن منایا اور بچڑے کے لیے قربانیاں کی۔
تو بنی اسرائیل کے نبی نے اس کے پاس آ کر اسے وضع کیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ سوکھ گیا، اور وہ اس سے کہنے لگے اللہ سے دعا کرو کہ وہ میرے ہاتھ کو واپس کر دے۔ نبی نے اس کے لیے دعا کی تو یوربعم کا ہاتھ واپس آ گیا، اور یوربعم اپنے طریق پر قائم رہا اور اسے ترک نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوربعم اور اس کے سب ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور اچانک ان کے پاس آیا اور اس کی حکومت 20 سال رہی۔ پھر ابیام بن ربہم بادشاہ بنا، اور اس نے اپنے باپ کا طریق اختیار کیا اور علانیہ فواحش و قبائح کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر قطع کر دی اور اس کی حکومت 3 سال رہی۔ پھر آسا بادشاہ بنا، اس نے اطاعت الہی کا اظہار کیا اور زنا کاری سے روکا، اور اس پر اور تہمت پر سزا دی۔ جو لوگ اصنام کی پوجا کرتے اس نے انہیں اپنی مملکت سے نکال دیا، حتیٰ کہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بت پرستی کرتی ہے تو اس نے اسے بھی نکال دیا۔ اور اس کے زمانے میں زارا حبشہ کا بادشاہ بنا، اور شاہ ہند بیت المقدس آیا، اور اللہ نے عذاب بھیجا اور اس نے زارا اور شاہ ہند کو ہلاک کر دیا، اور آسا کی حکومت 40 سال رہی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آسا نے بنی اسرائیل کو 7 سال قتل کیا تو انہوں نے ہند کے لوگوں کے ہتھیاروں کو لکڑیوں سے جلا دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا اور اپنے باپ کی طریق پر چلا، اور وہ راست باز درویش تھا۔ وہ داسیوں قبائل کا بادشاہ بنا، اور وہ سب بنی اسرائیل میں پسندیدہ تھا، اور اس کی حکومت 25 سال رہی۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یورم بادشاہ بنا۔ اس نے کفر اختیار کیا اور اس کی قوم اصنام کی پرستش کی طرف لوٹ آئی، اور اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس نے اسے باغی اور گمراہ بنا دیا، اور اس کی حکومت 40 سال رہی۔ پھر احزیہ اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنا، اور 10 قبائل الگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے میں سے یہو کو بادشاہ بنا لیا۔ سو اس نے احزیہ سے جنگ کی، حتیٰ کہ اس قوم میں بڑا قتل عام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر شام کے بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور اس نے بھی ان سے یہی سلوک کیا، اور احزیہ کی حکومت 1 سال رہی۔ پھر اطلایا بنت عمری بادشاہ بنا، اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بچے یواش کے سوا کوئی شخص باقی نہ بچا۔ اسے اس کے ہمزادوں کی ایک عورت نے جس کا نام یوشبا تھا، اور وہ اس کی پھوپھی پکڑ لیا، اور وہ اس کو دودھ پلاتی تھی۔ اور اطلایا نے بگاڑ پیدا کر دیا اور خواہش کا اظہار کیا، اور شہروں کو خراب کر دیا، اور بنی اسرائیل ید الاحباری کے پاس جمع ہوئے، اور جو سلوک وہ ان سے کرتی تھی اس کی شکایت اس کے پاس کی، پس انہوں نے اکٹھے ہو کر اسے قتل کر دیا، اور اس کی حکومت 7 سال رہی۔ اور اطلایا کے بعد وہ بچہ بادشاہ بنا جو بنی داؤد میں سے باقی رہ گیا تھا، اور وہ یواش تھا، اور وہ 7 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور بنی اسرائیل کی امور درست ہو گئے، اور ان میں عدل و انصاف نمایاں ہو گیا، اور فواحش کا خاتمہ ہو گیا، اور انہوں نے اصنام کی پرستش چھوڑ دی۔ پھر اس نے اپنی آخری عمر میں ظلم کیا اور قتل عام کیا، حتیٰ کہ اس نے علماء کی اولاد کو قتل کیا، اور اس نے یواد الاحباری کے لڑکے کو بھی قتل کر دیا جس نے اسے بادشاہ بنایا تھا۔ پھر وہ مر گیا، اور اس کی حکومت 40 سال تھی،
اور اس نے بیت المقدس کی دیوار 40 ہاتھ گرا دی، جو کچھ اس میں تھا لوٹ لیا۔ پھر اس کے بعد امسیہ بادشاہ بنا، اور وہ اپنی حکومت کے آغاز میں یواش کے طریقے کے مشابہ تھا۔ پھر اس نے ظلم و جوار کیا، اور اس کی حکومت 27 سال رہی۔ پھر عزیہ بن امسیہ بادشاہ بنا، اور اس کے زمانے میں اشعیا نبی موجود تھا۔ سو اس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اس کی اطاعت میں کام کیا، اور مگر اس نے انگیٹھی لے لی اور ہیکل میں داخل ہو گیا، اور یہ عمر علماء کے سوا کسی کے لیے مناسب نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور اسے برس ہو گئی، اور اس نے اشعیا نبی کو بھی سزا دی، کیونکہ اس نے اس سے اس بات سے منع نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نبوت چھین لی، حتیٰ کہ عزیہ فوت ہو گیا، اور اس کی حکومت 52 سال تھی۔ پر جب یوتام کے باپ کو برس ہو گئی تو وہ بادشاہ بن گیا، اور اس نے اصنام کی پرستش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ تغتبسر کو اس پر مسلط کر دیا۔ سو اس نے اسے قید کر لیا اور غلام بنا لیا، اور اس پر جزیہ لگا دیا، اور فلسطین میں 10 قبائل کی بستی سبتیہ کو تباہ کر دیا، اور اس کے باشندوں کو قیدی بنا لیا، اور انہیں سرزمین بابل کی طرف لے آیا۔ پھر اس نے اپنی طرف، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو نبی بناتا ہے جسے وہ اس کا اہل سمجھتا ہے۔ اسے ایسے شخص کو نبی بنانے کی کیا ضرورت ہے جو کار نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا ہو، نیز اس سے اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی دبا آتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو نبی بنایا ہے جو اس کام کے اہل ہی نہیں۔ آج تک اس نے کسی کو نبوت دے کر اس سے ہی نہیں چھینا۔ یہ بھی ایک جھوٹی اور بے سروپا روایت ہے۔ پھر اس نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو شہر کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے آباد کیا اور اس کی تعمیر کی۔ انہی لوگوں کو فلسطین اور اردن میں سامرا کہا جاتا ہے۔ پس جب وہ اس میں ٹھہر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شیر کو مسلط کر دیا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک شخص کو جو اولاد ہارون میں سے تھا، انہیں بنی اسرائیل کا دین سکھانے کے لیے بھیجا، اور جب وہ ان کے دین میں شامل ہو گئے تو شیر نے انہیں چھوڑ دیا، اور وہ سامرا بن گئے، اور کہنے لگے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم صرف اسی کو جانتے ہیں جو توریت میں ہے۔ اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اور باعث و نشور کا بھی انکار کر دیا، اور لوگوں کی مجالست اور اختلاط سے رک گئے، اور ان سے چیزیں لینے اور مردے اٹھانے سے بھی رک گئے، اور جو کوئی مردہ اٹھاتا وہ 7 دن الگ رہتا، وہ صحرا میں الگ رہتا اور ان سے اختلاط نہ کرتا، پھر وہ غسل کرتا، اور اسی طرح اس کا حال ہوتا جو اس چیز کو لیتا جو اس کے لیے جائز نہ ہوتی، اور وہ حائضہ کو اپنے گھروں میں پناہ نہ دیتے۔ اور انہوں نے اولاد ہارون میں سے اپنا رئیس بنایا، اور وہ اس کا نام رئیس رکھتے، اور توریت کے پے در پہ بارز ہوتے، اور وہ فلسطین کی فوج کے سوا کسی خطے میں نہ تھے۔ اور آہاز کی حکومت 16 سال رہی۔ آہاز کے بعد اس کا بیٹا حزقیل بادشاہ بنا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی اور اصنام کو توڑا اور ان کے گھروں کو گرا دیا۔ اور اس کے زمانے میں سقاریب بن سراتم بابل کا بادشاہ تھا، وہ بیت المقدس کی طرف گیا، اور اس نے اس بات کے باقی ماندہ لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور حزقیل نے اسے 300 کنتار چاندی اور 30 کنتار سونا اس شرط پر رشوت دی کہ وہ واپس چلا جائے۔ اس نے اس سے لے لیا، پھر بدعہدی کی، اور جب اس نے یہ کام کیا تو اشعیا نبی اور حزقیل نے سناریب کے خلاف بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا کو قبول کیا اور سناریب کے اصحاب پر
قتل کو مسلط کر دیا، اور اس نے ایک ساتھ میں ان میں سے 1,85,000 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور سناریب شکست خوردہ ہو کر واپس چلا گیا، حتیٰ کہ بابل کی طرف چلا گیا، اور اس کے بیٹوں نے اسے بری طرح قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشعیا نبی کو حکم دیا کہ وہ حزقیل کو بتائے کہ وہ مرنے والا ہے، اور وہ وصیت کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کی زندگی میں اضافہ کرے، حتیٰ کہ اسے بیٹا دے جو اس کے بعد بادشاہ بنے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور حزقیل کے زمانے میں سورج 5 درجے اپنے مطلع کی طرف واپس آیا، اور حزقیل کی حکومت 27 سال رہی۔ پھر حزقیل کے بعد منشا بن حزقیل بادشاہ بنا، اور بنی اسرائیل نے اس کے زمانے میں کفر کیا، اور اس نے بھی کفر کیا اور اصنام کی پرستش کی، اور وہ بنی اسرائیل کا بدترین بادشاہ تھا۔ اور اس نے اصنام کے لیے مسجد بنائی، اور اس نے اصنام بنایا جس کے 4 چہرے تھے، اور اشعیا نے اسے منع کیا، اور اس کے حکم سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک آری سے چیر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے منشا پر شاہ روم قسطنطین کو مسلط کر دیا، اور اس نے اس سے جنگ کی اور اسے قید کر لیا، اور وہ ایک زمانے تک قید رہا۔ پھر اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی حکومت کی طرف واپس کر دیا، اور اس نے اصنام کو توڑ دیا اور صنم خانوں کو ڈھا دیا، اور اس کی حکومت 55 سال رہی، اور اس کی اسیری کا زمانہ 20 سال تھا۔ پھر امون بن منشا بادشاہ بنا، اور اس نے دوبارہ اصنام بنائے، حتیٰ کہ ان کی بہتات ہو گئی، اور اس کی حکومت 16 سال رہی۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جوشیا بادشاہ بنا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی، اور اصنام کو توڑا اور صنم خانوں کو ڈھا دیا، اور ان کے خادموں کو قتل کر دیا اور انہیں جلا دیا، اور وہ عدل و انصاف اور عبادت الہی اور مذہب کو خوبصورتی میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشابہ تھا، اور اس کی حکومت 30 سال رہی۔ پھر اس کا بیٹا یوآخزا 3 ماہ تک بادشاہ بنا۔ پھر مصر کے بادشاہ فرعون الغرا نے اسے قید کر لیا، اور اس کے شہروں پر ٹیکس لگا دیا، اور اپنی طرف سے ان پر بادشاہ بنایا، اور یوآخز کو پکڑ لیا اور اسے مصر لے گیا، اور وہ وہیں مر گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی یوکیم بادشاہ بنا، اور وہ دانیال نبی کا باپ تھا، اور اس کے زمانے میں بابل کا بادشاہ بخت نصر بیت المقدس کی طرف گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور انہیں قیدی بنایا، اور انہیں سرزمین بابل کی طرف لے گیا۔ پھر سرزمین مصر کی طرف گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور انہیں قیدی بنایا، اور انہیں سرزمین بابل کی طرف لے گیا۔ پھر سرزمین مصر کی طرف گیا، اور اس کے بادشاہ فرعون الغر کو قتل کر دیا، اور بخت نصر نے توریت اور ہیکل میں انبیاء کی جو کتب تھیں اور انہیں لے لیا، اور انہیں کنویں میں ڈال کر ان پر آگ پھینک دی اور اسے پاٹ دیا۔ اور اس زمانے میں ارمیا نبی موجود تھے۔ جو آپ کو بخت نصر کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے تابوت سکینہ کو لے کر ایک غار میں چھپا دیا جہاں کسی کو اس کا علم نہ تھا، اور بخت نصر سے صرف ارمیا ہی بچے۔ اور جن لوگوں کو بخت نصر سرزمین بابل کی طرف لایا ان کی تعداد 8,000 تھی، جن میں 1,000 نبی تھے، اور ان کا بادشاہ یغنیا بن یہو یقیم بھی تھا، اور ان میں عراق کے یہودی بھی تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ارمیا نبی نے کہا، اے اللہ، میں تیرے اس عدل کو جانتا ہوں جسے دوسرا نہیں جانتا۔ تو نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر کیوں مسلط کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی، جب میرے بندے میری بری مخلوق کے ساتھ میری نافرمانی کریں گے تو میں انہیں سزا دوں گا۔ اور بنی اسرائیل مسلسل بخت نصر کی قید میں رہے، حتیٰ کہ اس نے ان میں سے ایک عورت سے نکاح کیا جسے ملحات خوار
زربابل دختر سلاتیل کہا جاتا ہے۔ اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی قوم کو اس کے شہر کی طرف واپس کر دے، اور جب بنی اسرائیل اپنے شہر کو واپس آ گئے تو انہوں نے زربابل بن سلاتیل کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور اس نے بیت المقدس کا شہر تعمیر کیا اور ہیکل کو تعمیر کیا، اور وہ 42 سال اس کی تعمیر میں لگا رہا۔ اور اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسح کیا اور مادہ چوپایا بنا دیا، اور وہ مسلسل سال بہائم کے اجناس میں منتقل ہوتا رہا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو اس نے اسے بشر بنا کر زندہ کیا، پھر وہ مر گیا۔ اور زربابل وہ شخص ہے جس نے توریت اور انبیاء کی کتب کو اس کنویں سے نکالا جس میں بخت نصر نے انہیں دفن کیا تھا، اور اس نے انہیں اسی حالت میں پایا، وہ سو خطا نہیں ہوئی تھی۔ سو اس نے دوبارہ توریت اور انبیاء کی کتب اور ان کی سنن و شرائط کو لکھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے ان کتب کو لکھا۔ اور بنی اسرائیل کی شریعت توحید الہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا اقرار تھا، جو عمران بن قاہث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے، اور ہر سال میں چند دن ان کے روزے ہوتے تھے، اور پہلا روزہ سال کے شروع میں ہوتا تھا، اور وہ اکتوبر کے پہلے دن کو سال کا آغاز شمار کرتے تھے، اور جب اکتوبر کے 10 دن گزر جاتے تو وہ ایک دن روزہ رکھتے، اور یہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران پر دوسری لوح نازل ہوئی، اور وہ 10 جنوری کے گزرنے پر ایک روزہ رکھتے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حامان سے نجات دی، اور وہ 17 جولائی کو ایک دن روزہ رکھتے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے اترے، اور وہ 19 اگست کو ایک دن روزہ رکھتے، اور یہ وہ دن ہے جس میں بیت المقدس ویران ہوا، اور وہ اکتوبر کے 3 دن روزے رکھتے۔ یہ وہ دن ہے جس میں قدریہ بن اخیکام قتل ہوا، اور سال میں ان کی 4 عیدیں ہیں۔ عید الفطر یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لائے، اور انہوں نے اپنا آٹا اٹھایا اور اس کا خمیر نہ بنایا، اور انہوں نے اسے فطیر کی صورت میں کھایا، اور یہ 15 اپریل کو ہوتی ہے، اور اس کے 7 دن ہوتے ہیں۔ پھر جون کے 12 دن گزرنے پر عید ہوتی ہے۔ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی۔ یہ عید کا دن ہے، ان کے ہاں عظمت بالا ہے۔ پھر اکتوبر کے پہلے دن عید ہوتی ہے، اور یہ ان کے ہاں سال کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر 15 اکتوبر کو عید ہوتی ہے، اور یہ عید المسلطہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو کھجور کے پتوں اور شاخوں سے چھپر بنانے کا حکم دے، اور وہ 8 دن اپنے گرجوں میں کھجور کی شاخوں اور پتوں سے سائبان بناتے ہیں، اور ان کی 3 نمازیں ہیں: صبح کی نماز، غروب آفتاب کے نزدیک نماز، اور غروب آفتاب کے بعد کی نماز۔ اور جب ان کو کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی دونوں ایڑیوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے کندھے پر اور بائیں ہاتھ کو دائیں کندھے پر رکھتا ہے، اور سرنگوں ہوتا ہے، اور 5 رکوع کرتا ہے، اور ان میں سجدہ نہیں کرتا، پھر آخر میں سجدہ کرتا ہے، اور نمازوں کی شروع میں مزامیر داؤد سے تسبیح کرتا ہے، اور صلاۃ المغرب میں توریت سے پڑھتا ہے، اور اپنے سنن و شرع میں ان کا اعتماد اپنے علماء کی کتب پر ہے، اور ان کتب کو عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے، اور یہ سمندر عبور کرنے کے بعد ان کی زبان بن گئی۔ اور ان کے نکاح کا طریق یہ ہے کہ وہ ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہ کریں، اور کنواری کے لیے ان کا کم از کم مہر 200 درہم اور بیوہ کے لیے 100 درہم ہے، اس وزن سے کم نہ ہوگا، اور جب وہ ناپسند کریں تو طلاق مباح ہے، اور وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں ہوگی۔ اور ذبائح میں ان کا طریق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ذبح کیا ہوا نہ کھائیں، اور یہ کہ ذبائح کو منتظم
قوانین کا علم ہو. پھر جب کبھی وہ چھری سے ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے کہن کے پاس لائیں، اور جب وہ اس کی دھار کو پسند کرے تو اسے اس سے ذبح کرنے کی اجازت دے. بصورت دیگر اسے اس کے تیز کرنے کا حکم دے، یا وہ کوئی دوسری چھری لائے اور جب وہ ذبح کرے تو اسے کسی دیوار کے قریب نہ کرے کہ وہ اسے خراب کرے، اور جب وہ اس سے فارغ ہو جائے تو حلقوم کی طرف دیکھے، اور اگر وہ اسے دیکھے کہ سر اور گردن کے درمیانی گوشت سے ادھر ادھر نہیں ہوئی اور ذبح درست پایا جائے تو پھیپھڑے کی طرف دیکھے بغیر اسے نہ کھایا جائے. اور اگر وہ اس میں عیب یا بیماری یا شگاف یا پھنسی یا ورم پائے تو ذبح کو نہ کھایا جائے. اور اگر پھیپھڑا درست ہو تو وہ دماغ کی طرف دیکھے، اور اگر اس میں بیماری دیکھے تو اسے نہ کھایا جائے. اور اگر دماغ صحیح ہے تو وہ دل کی طرف دیکھے، اور اگر اس میں بیماری پائے تو اسے نہ کھائے. اور اگر بطون اور اوجڑی کی چربی کو درست پائے تو اسے نہ کھائے. اور رگوں کو، اصل میں اس جگہ عبارت چھوٹی ہوئی ہے، اور رگوں کو بھی نہ کھائے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اسے کھا جائے. اور ان کے حساب کے مطابق ان کی تاریخ بیت المقدس کی ویرانی سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ حساب لگاتے ہیں. اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز اس دن کو یاد کرے جس میں بیت المقدس ویران ہوا تھا، اور اس روز تک اسے کتنے دن ہوئے ہیں.